اب آج ہم نے اندیکھا خواب کا جو ایپیسوڈ نمبر 22 ہے اس کا پارٹ بھی ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری ایپیسوڈ آج کا پارٹ ریڈ کرنے کے بعد ہماری ایپیسوڈ 22 کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ 23 آئے گی وہ پھر 1 منتھ بعد آئے گی، کیونکہ رائٹر ہی بھی 1 منتھ بعد ایپیسوڈ اپلوڈ کرے گی جس طرح ابھی اس نے کی ہے۔ تو اس لیے پھر آپ لوگ بار بار پریشان نہ ہوئیے گا پوچھ کے کہ ایپیسوڈ کب آئے گی، کیونکہ پھر جب آئے گی میں اسی دن ڈال دوں گی 1 منتھ بعد۔ تو آج جو یہ 22 کا پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ایم سوری آپ لوگوں کو اتنا ویٹ کرنا پڑا، میں دراصل بہت بیزی تھی، تو اس لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ چلیں بغیر کسی چیز کا انتظار کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے بتایا کہ اس کی ٹکٹ اسی ہفتے کی ہے، یہ لڑکی یہاں رہ کر اپنا آپ ضائع کر رہی ہے، بہتر ہے کچھ دنوں کے لیے پاکستان سے باہر چلی جائے تاکہ اس کا ذہن کچھ فریش ہو، یاسر صاحب نے اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے برہم سے لہجے میں کہا۔ انہیں جب سے پتہ چلا تھا کہ ہیرا اب بھی ساحر کے گھر جاتی ہے، انہیں اس کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا اس منگنی کے ختم ہونے کے بعد بھی وہاں جانے کا۔ دوسرا، وہ دن بہ دن بہت خودسر ہوتی جا رہی تھی۔ یاسر صاحب کے اس معاملے میں استفسار کرنے پر اس نے واضح کہہ دیا تھا کہ وہ ان کو جواب دہ نہیں۔ یاسر صاحب اس کے گستاخ لہجے پر ضبط کر کے رہ گئے۔ جی صبح بتایا تھا، وہ جانے کے لیے تیار ہے، فائزہ بیگم نے ان کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ہیرا کا رویہ تو انہیں بھی پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ گڈ، آپ اس کے ساتھ چلی جائیے گا، میں ویسے بھی آنے والے دنوں میں بہت بزی رہوں گا، آپ لوگ وہاں ایک ساتھ اچھا ٹائم گزار لیں گے، یاسر صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، جیسے آپ کو مناسب لگے، فائزہ بیگم نے فرمانبرداری سے کہا، جس پر یاسر صاحب پرسوچ سے انداز میں چائے پینے لگے، جبکہ انہیں ہیرا کی شدید فکر تھی جو کہ دن بعد دن اکھڑ مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی مرضی سے وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور جب دل کرتا واپس لوٹتی۔ یہ سب صحیح نہیں ہو رہا تھا، انہیں جلد از جلد اس کا کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ نرم گرم سی دھوپ پورے آسمان پر اپنی روشنی بکھیرے ہوئے تھی اور لوگوں کو اس سردی میں اپنی گرمائش سے توقیت فراہم کر رہی تھی۔ دن کے 1 بجے کا وقت تھا جب وہ ساری رات کی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ رومیسا بیگم سو رہی تھیں۔ ایک نظر ان کے کمرے میں انہیں آرام کرتے دیکھ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھل کر اندر داخل ہونے پر اس نے وہ کمرے میں کہیں نہ دکھی۔ چند قدم چل کر کمرے کے وسط میں آ کر وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی مصروف سے انداز میں الماری میں کپڑے طے کرتی رکھتی نظر آئی۔ اسکن اور لائٹ نارنجی کلر کے کنٹراسٹ کے لباس میں ملبوس اس کے سیاہ گھنگریالے بال سلیقے سے سمٹے فرنچ چوٹیاں میں مقید تھے۔ اس کی موٹی چٹیاں اس کے کمر سے نیچے تک جاتی تھی۔ لاپرواہی سے دوپٹے کو شانے پر لیے وہ اپنے کام میں بڑی مصروف دکھائی دیتی تھی، جو وہ اس کی موجودگی پر بھی نہیں چونکی تھی۔ ساحر نے ہلکا سا گلا کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا ہی تھا جب وہ پورے کا پورا اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ بڑی مصروفیت ہے لوگوں کے پاس، کوئی لفٹ ہی نہیں۔ اپنے سر سے یونیفارم کی کیپ اتار کر اس نے اسرا کے سر پر پہناتے ہوئے شکوہ کناس انداز میں کہا، جبکہ اسرا کی پشت پر ساحر کا عکس مرر میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اگر مصروفیت نہ بھی ہو تو تب بھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ آپ کو لفٹ کرواؤں، اپنی آئی برو کو ناگواری سے اچکا کر کہتی وہ اپنے سر سے اس کی کیپ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اور اپنے لانڈری میں ہو کر آئے کپڑوں کو طے کرتی وہ پھر سے الماری میں رکھنے لگی۔ بہت لمبی زبان ہے تمہاری، کسی دن تمہاری اس لمبی زبان سے تنگ آ کر تمہیں ایک معصوم شوہر کو دن رات ٹارچر کرنے کے ذمے سیدھا اندر کر دوں گا۔ ساحر نے اپنی ہاتھ میں تھامی سیاہ اسٹک سے اس کی تھوڑی کو ذرا اونچا کرتے ہوئے بظاہر دھمکی دی تھی، جبکہ اس کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا اور سنہری آنکھیں اس کے چمکتے ہوئے بے داغ چہرے پر ٹکی تھیں۔ اسرا نے اس کی اسٹک اپنی تھوڑی سے ہٹاتے ہوئے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، اور ایک ہی جھٹکے میں وہ اسٹک کو تھامتی کیپ کے ساتھ ہی رکھ چکی تھی۔ اس کے انداز میں غصہ تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ایک پل کو اس کے کام کرتے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی رکا تھا، جیسے وہ اپنے غصے میں چھپا گئی۔ ساحر کے انداز دن بہ دن بدلتے جا رہے تھے، جو کہ اس کے نازک سے دل کو مشکل میں ڈال دیتے تھے، جنہیں وہ فی الحال ضبط کر رہی تھی۔ معصوم شوہر اور آپ، سینکڑوں ڈھیٹ اور 2 نمبر لوگ مرے ہوں گے تب جا کر آپ اس دنیا میں آئے ہوں گے، اسرا نے چڑھ کر کہا تھا۔ اچھا بھلا وہ اپنا کام کر رہی تھی، اور اس نے آتے ہی اس کی ناک میں دم کرتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے میرے بارے میں، لگتا ہے میرے جانے کے بعد مجھے ہی سوچتی رہتی ہو۔ ساحر نے دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارتے ہوئے اس کی بات سے محظوظ ہو کر اسے چھیڑا۔ میں شکل دیکھ کر لوگوں کو پہچاننے کا ہنر رکھتی ہوں، اسرا نے اس کی بات پر جل کر اپنا جواب اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، جس پر ساحر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اسرا کے یہ ننھے ننھے طنز سیدھا دل پر لگنے لگے تھے۔ وہ کافی تھکا ہوا گھر لوٹا تھا، مگر اسے دیکھ کر اور اس کے چال تانے سن کر اس کی ساری تھکاوٹ جیسے لمحوں میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسرا کو اس تانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ بہت ہی فضول وہم ہے یہ تمہارا، تم اگر اتنی ہی چہرہ شناس ہوتی تو سب سے پہلے مجھے اپنے دل میں سب سے خاص مقام دیتی، ساحر نے اب کی بار شنیدگی سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اور اپنے جوتے اٹھا کر شو ریک میں رکھے تھے۔ اسرا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ اس کے ٹوکنے اور بات پر اپنا سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے لیے کپڑے نکالو، مجھے چینج کرنا ہے، ساحر نے اسے الماری بند کرتے ہوئے دیکھ کر حکمیہ سے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے پر اسرا کی پیشانی پر 2 بل پڑے تھے۔ وہ اپنے بائیں ابروج کاتی ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھومی تھی۔ ساحر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔
मिरर में असरा की पुश्त और साहिर का अक्स नुमाया हुआ था। क्या कहा आपने? मैं आपके कपड़े निकालूं? असरा ने अपनी बदामी आंखों में ढेरों हैरानी लिए अपने एक एक लफ्ज पर जोर देकर पूछा। अंदाजा ऐसा था जैसे उसने सुनने में गलती हुई हो, जबकि वो साहिर की गैर मुतवज्जा बात पर अंदर तक हैरान हुई थी। इससे पहले तो उसने कभी कोई ऐसी फरमाइश नहीं की थी। उसके सवालिया अंदाज पर साहिर ने असबाब में सर हिलाते उसकी बातों की तस्दीक की थी, जबकि वह हनूज अलमारी से टेक लगाकर खड़ा फुर्सत से उसकी तासुरात एंजॉय कर रहा था। अपना काम खुद करे, मैं मुलाजमा नहीं हूँ आपकी, नागवार से लहजे में सर झटक कर कहती वो उसके साइड से निकलने लगी थी, जब उसने दीवार पर हाथ रखते हुए उसके कदम उसकी जगह पर जंजीर किए थे। असरा ने इस्तफामिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। ठीक है, मत निकालो, मगर इससे पहले ये वीडियो देखती जाओ। अगर मैंने ये वीडियो माँ साहब को दिखा दी तो तुमसे किस कदर डिसहार्ट होंगी उसका अंदाजा शायद तुम लगा सकती हो। कंधे झुकाकर लापरवाही से कहता हुआ अपने मोबाइल पर कोई वीडियो निकालकर उसकी नजरों के सामने करते हुए बोला। रुमैसा बेगम के जिक्र पर असरा का तजस्सुस मजीद बढ़ा था और वह स्क्रीन की जानिब देखने लगी, मगर जैसे जैसे मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी असरा के चेहरे के नागवार तासुरात गुस्से में बदलते जा रहे थे। उसका चेहरा मारे जब्त के लाल भभूका हो चुका था। उसने अपनी तह से भरी सुर्ख होती बदामी आंखें उठाकर साहिर को देखा था। अंदाजा से था जैसे उसका कत्ल कर देगी। ये किचन की वीडियो थी जब वो काउंटर के एक जानिब कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी और साहिर बड़े नमाक से खीर बना रहा था। उसके तो दूर दूर तक वहम गुमान में भी न था कि वो इस मंजर को कैमरे में महफूज करेगा और मुस्तकबिल में उसे ब्लैकमेल करेगा। मैंने आपके जैसा 2 नंबर बदतमीज और धोखेबाज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। असरा ने लहू रंग होती आंखों से उसे देखते हुए एक एक लफ्ज चुबा चुबा कर कहा था। इसका लहजा गुस्से से भारी सा हो गया था, जबकि दिल तो कर रहा था कि वो उसके फोन के साथ साथ उसका सर भी फोड़ दे। साहिर ने पुरशौक निगाहों से उसके चेहरे की बदलती रंगत देखी थी, जबकि वो अपनी इस हरकत पर दूर दूर तक शर्मिंदा नहीं दिखता था। उसका अंदाज बड़ा मुतमईन हिटों वाला था, जिसने असरा को मजीद जलाकर खाकसर कर दिया था। मेरी तारीफें बाद में करना, अब ये बताओ क्या तुम्हारा जवाब अब भी वही है? अपने मोबाइल को हाथ में घुमाते हुए वो कोई ब्लैकमेलर ही लग रहा था। असरा को एक पल के लिए उसकी इस हरकत पर अपनी बेबसी पर रोना आया। वो अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गई। आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप सच में ये वीडियो आंटी को दिखा देंगे? असरा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए किसी आस से पूछा था, जबकि उसकी इस हरकत पर वो ना चाहते हुए भी थोड़ी धीमी पड़ी थी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगले 15 दिन तक तुम मेरा हर काम करोगी, और जिस दिन तुमने कोई चूंच ना की या मुझसे बदतमीजी की, उसी दिन ये वीडियो माँ साहब के नंबर पर सेंड कर दूंगा। फिर आगे तुम जाना और तुम्हारी साथ। साहिर ने उसे मजीद तंग करते हुए कहा। असरा की एकदम होती रोनी सूरत देख न जाने क्यों उसे कमीनी से खुशी हो रही थी, और वह चेहरे पर संजीदगी लिए अपने बेलचक लहजे में उसे धमकी लगाता बेरहम सा मालूम होता था। असरा ने शिकवा गुना निगाहों से उसे देखा था। वैसे मैं इस दुनिया का सबसे शरीफ ब्लैकमेलर हूँ, जिसकी तुमसे कितनी छोटी सी मासूम सी डिमांड्स हैं। वो उसकी निगाहों से हज उठाता हुआ अपनी शरारत पर खुद को सराहते हुए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था, क्योंकि जितना वो असरा को टीज कर चुका था मुमकिन था कि आतिश व शाम फटने ही वाला था। अगर मुझे कत्ल माफ होता तो मैं अलमारी की जानिब बढ़ते हुए वो बेबसी और गुस्से भरे लहजे में अपनी भड़ास निकालने के लिए बोली ही थी, जब साहिर उसकी बात अचकते हुए तेजी से बोला था। तो तुम मेरे मुंह पर तकिया रख के मुझे मार देती? उसने उसकी पूरी बात करते हुए उसकी जानिब पलट कर उसे देखते हुए सरत से कहा था। असरा ने उसकी तेजी पर अपने दांत खिंचाए थे। आप फुर्सत निकाल कर मर क्यों नहीं जाते? उसकी जानिब देखकर वो बेबसी के बावजूद अपने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए बोली थी, जबकि उसका अंदाज मशवरा देने वाला ही था, जिस पर बगौर उसके तासुरात देखते साहिर के लबों को एक हसीन मुस्कुराहट ने छुआ था। उसका थोड़ी में पट्टा खम लम्हों में नमदार हुआ था और उसके खूबरू नकूश को मजीद संवार गया था। उसकी जानिब देखती असरा के तासुरात उसकी मुस्कुराहट पर बेसाख्ता ही ढीले पड़े थे और निगाहें उसकी थोड़ी में पट्टे खम पर जम सी गई थी। कोई इतना खूबसूरत भी मुस्कुरा सकता था? उसे यकीन ना हुआ। वो चलता हुआ उसके करीब आया था और जरा सा झुक कर उसकी खुद को देखती बदनामी आंखों में अपनी आंखें गाढ़े संजीदगी से बोला था। आपके मिरर में इन दोनों का साइड रुख पूरा नुमाया हो रहा था। तुम रह लोगी मेरे बगैर? मेरी मौजूदगी में तुम्हें जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कभी हासिल नहीं हो सकता। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें भी मेरे साए की में रहने की आदत हो गई है। एक दिन मेरे बगैर रहकर देख लेना ये दुनिया तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है। तुमसे मिलने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी, मगर अब मैं तब तक जीना चाहता हूँ जब तक तुमसे किए इस वादे को पूरा नहीं कर लेता, तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवा लेता। तब तक तो मुझे नहीं मरना। बाकी तुम दुआ करती रहो, शायद तुम्हारी जल्दी सुनी जाए। वो ज़िंदगी में डूबे लहजे में बावर करवाने वाले अंदाज में उसकी निगाहों में झांकते हुए उसे इसकी बात का जवाब देता हुआ पलट गया था। उसके लहजे का कतईपन एक पल के लिए असरा को मुंजमद कर गया था। इसी वक्त बाहर अज़ोहर की अज़ान शुरू होती थी। असरा का दिल एक पल वो कांपा था। वो किसी के मरने की कभी दुआ नहीं कर सकती थी। दिल तो उसके लफ्ज़ों के सहर में ऐसा डूबा कि असरा को अपने कहे पर शर्मिंदगी में मुब्तला कर गया। उसने अपने शाने पर लिए दुपट्टे को खोलते हुए सर पर लिया था और दिल ही दिल में एक अनजाने से खौफ से घबराते अपने कहे पर अल्लाह से तौबा की थी। वो अपने लफ्ज़ों से उसका सुकून कहीं गायब कर गया था। असरा ने बमुश्किल इस ख्याल से दामन बचाते हुए अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रखे थे और मजीद वहाँ के रुके बगैर उसके लिए नाश्ते का कहने नीचे चली गई, जबकि ये एक गैर इरादी अमल था। उसने देखा था वो जब भी सुबह या दोपहर के वक्त घर आता था रुमैसा बेगम से उसके नाश्ते की डिमांड होती थी, इसलिए बगैर कहीं वो किचन में जाकर मुलाजमा को उसका नाश्ता बनाने का कहकर खुद लॉन में अपने खरगोशों के पास चले गई, जबकि उसके जहन में मुसलसल उसका कहा एक जुमला बाज कुछ कर रहा था। मेरे बगैर रह लोगी तुम? असरा के जहन में जैसे एक जुमला अटक कर रह गया था और उसका सुकून गारत कर रहा था। उसे बेसाख्ता ही अपने सर में दर्द उठता महसूस हुआ। इस करप्ट ऑफिसर की खुशफहमियों का कोई इलाज नहीं। उसे अपनी दुखते सर को थामते
झुंझला कर कहा था। انداز اس کی باتوں سے جان چھڑوانے والا تھا، جس پر وہ مشکل سر جھٹکتی، وہ اپنے خرگوشوں کے پنجرے کے پاس جاتی، انہیں ذات کرتی، ان کی جانب متوجہ ہو گئی، مگر اس کے اندر مسلسل کچھ کھٹک رہا تھا جو اسے بے سکون کر رہا تھا۔ اکثر بے اختیاری میں کہیں کچھ باتیں آنے والے وقت کا الارم ہوتی ہیں جو بے دہانی میں ہم بول تو دیتے ہیں، مگر مستقبل میں ان کے سچ ہونے پر ان کا بھاری ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ شام کے سائے میں ہر سو پھیلنے شروع ہو چکے تھے، پرندے اپنے گھروں کی جانب گامزن تھے۔ اس وقت آسمان پر نیلگوں سی روشنی ہر سمت پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا خاصا رش تھا۔ وہ دونوں بہنیں ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپرز تھامے تیزی سے چلتی ہوئی مین روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑی تھیں۔ صدا کی ڈرپوک لائی نے اس ٹریفک کو دیکھ کر اپنی بڑی بہن کا بازو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آرزو نے اپنی چادر سر پر درست کرتے ہوئے سڑک کے ذرا سا خالی ہوتے ہی لائی کا ہاتھ تھام کر تیزی سے سڑک کراس کی تھی۔ ابھی وہ دونوں بہنیں سڑک کراس کر کے دوسری جانب کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب اچانک سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کے بے حد قریب آ کر بریک لگائی تھی۔ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز اور خوف کے مارے لائی تو باقاعدہ زمین بوس ہوئی تھی اور آرزو کے ہاتھ میں تھامے سارے شاپرز بھی سڑک پر بکھر گئے تھے۔ یہ سب لمحوں میں ہوا تھا۔ آرزو نے شاپرز کی پرواہ کیے بغیر لائی کو سنبھالا تھا جو کہ منہ کے بل دوسری جانب گری تھی۔ اپنے سامنے دو لڑکیوں کو اچانک سے آتا دیکھ وہ تیزی سے بریک لگاتا ہوا نے بمشکل گاڑی کے نیچے آنے سے بچا پایا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ فکر مندی سے فوراً باہر نکلا تھا اور سڑک پر گری لڑکی کو اٹھانے کے لیے اس کی جانب بڑھا تھا جب وہاں آرزو کو دیکھ کر اس کے اس لڑکی کی جانب بڑھتے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ رافع لمحوں میں سیدھا ہوا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدلے تھے۔ آرزو نے لائی کو زمین سے اٹھایا تھا اور اس کی مٹی سے آلودہ ہوئے کپڑے جھاڑے۔ لائی کی دونوں کونیاں بری طرح چھل گئی تھیں جس پر حد درجہ حساس لائی کے آنسو سیکنڈوں میں بہتے اس کے گال بھگو گئے۔ تم اندھے ہو کیا؟ یا ہمیں سامنے سے آتا دیکھ کر جان بوجھ کر اندھے بن گئے تھے؟ آرزو نے اپنے سامنے غیر متوقع طور پر رافع جمال کو دیکھ کر از حد غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ رافع نے اس کے چلانے کی پرانی عادت پر اپنے کان کی لو مس لی تھی۔ لائی ہنہک نگاہوں سے بغیر پلک جھپکے رافع جمال کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو جیسے اپنی ساری تکلیفیں لمحوں میں بھول گئی تھیں۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص غیر نہیں تھا۔ ہاں، اگر میں وقت رہتے تم لوگوں کو دیکھ لیتا تو ہرگز بریک نہ لگاتا، کم از کم اس زمین سے کچھ خودغرض لوگوں کا بوجھ تو کم ہوتا ہے۔ رافع نے اپنی مٹھیاں بھینج کر غصے سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ لٹھ مار تھا۔ لائی نے اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو برسنے سے روکا نہیں تھا۔ وہ آج بھی ان کے معاملے میں سنگ دل ثابت ہوا تھا۔ ارے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کسی چلتی گاڑی کے آگے دھکا دے دوں۔ بڑے آئے ہمیں خودغرض کہنے والے، آرزو نے وارننگ دیتے ہوئے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ رک رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے۔ سڑک پر ان کا سامان بکھرا پڑا تھا جبکہ رافع اور آرزو دونوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ سڑک کے دوسری جانب کھڑا ان کا ڈرائیور بھاگ کر آیا تھا اور آ کر آرزو کو سمجھاتے ہوئے یہاں سے چلنے کے لیے کہنے لگا، ساتھ ہی ساتھ نیچے جھک کر سڑک پر بکھرا سامان اٹھانے لگا۔ رافع حقارت تمیز نگاہوں سے پہلے آرزو اور پھر اس کے پیچھے چھپی کھڑی لائی کو دیکھ کر وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے چلے گیا تھا جبکہ اس کا موڈ بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ دیکھا تم نے لائی اس بغیرت کو؟ اس کی سائڈ لیتی تو تم یہ قابل رحم ہے؟ وہ عزت غصے سے پلٹتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے کرتے ہوئے بولی تھی۔ لائی خود بھی اس کے رویے پر بری طرح شرمندہ تھی۔ آپ بھی پلیز گھر چلیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنے دل کے درد کو چوٹ کے درد کا بتاتے وہ اس سے گھر جانے کے التجائیں کرنے لگی جبکہ اس کی سرخ و سپیدر رنگت میں رونے سے سرخی سی گل گئی تھی اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہنوز نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے غصے کو قابو میں کرتی ہوئی آرزو اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور اس کے کنڈیشن کا احساس ہوا۔ دکھاؤ، مجھے زیادہ تو نہیں لگی؟ انور چچا، آپ یہ سامان یہیں پر چھوڑ دیں، ہمیں نہیں چاہیے، اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل لے چلیں۔ لائی کے بینڈیج کروانی ہے اور اسے انجیکشن بھی لگے گا۔ وہ اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھتی ہوئی لائی کی جانب دیکھتی ہوئی متفکر سے لہجے میں بولی تھی۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں آئے آنسو سے کسی صورت قبول نہیں تھے۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور فوراً سے پہلے گاڑی میں سوار ہوتا ہوا ان دونوں کے بیٹھتے ہی وہ انہیں ان کے کہے گئے ہسپتال کی جانب لے گیا۔ لائی نے آرزو کے شانے پر سر رکھا ہوا تھا جبکہ اس کی نگاہوں کے سامنے بابر رافع کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود حقارت تو بڑھتی اس کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ اسے اپنے دل و دماغ میں بسانا آسان تھا مہر، اس کا ساتھ ملنا تو پہنچ سے دور کی بات تھی۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتے اپنے فون کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے سائیڈ کا لیمپ چلایا تھا اور ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں شام کے 5:45 بج رہے تھے۔ اس نے نیم دراز ہوتے ہوئے اپنے موبائل کو اٹھا کر کب سے آتی کال پک کی تھی۔ اس کے کال پک کرتے ہی دوسری جانب سے بڑی گرم جوشی سے اسے سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو رومیو؟ اس نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوسری جانب اس کی خیریت پوچھتے ہوئے کہا جبکہ آج اتنے دنوں بعد اس کی اس وقت کال کرنے پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک صاحب، بس آپ سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، اور یہ لوگ چھٹی ہی نہیں دیتے، رومیو نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا اور ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی تھی جس کی شفاف نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تم نے پھر کسی کو تنگ تو نہیں کیا؟ کسی کا کوئی سامان تو نہیں چرایا؟ سائن نے مشکوک سے انداز میں ایک پل میں سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا کیونکہ رومیو اپنی عادت سے مجبور تھا۔ چوری کرنا تو جیسے اس کے خون میں شامل تھا۔ سائن کے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد بھی وہ 2 مہینے میں پھر سے کہیں نہ کہیں ہاتھ صاف کر لیتا۔ ارے ماں قسم صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، پچھلی دفعہ آپ کی سمجھائی باتیں ابھی تک میرے بھیجے میں محفوظ ہیں۔ رومیو نے اس کے شک کرنے پر فوراً یقین دلاتے ہوئے کہا، اور یہ سچ بھی تھا کہ اس نے پچھلے 2 ماہ سے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ یہ تو پھر کوئی معجزہ
ہی ہو گیا۔ سائن نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ خود پر سے بلینکٹ اتارتے ہوئے اس نے کمرے کی مین لائٹس آن کی تھی جس سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اسرا کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی، وہ ساری رات کا تھکا ہوا تھا، اس لیے کھانے کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سو گیا تھا، جس کے بعد اس کی آنکھ اب رومیو کے بات پر فون کرنے پر کھلی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے صاحب، آپ مجھ سے آج رات ملنے آ سکتے ہیں؟ رومیو نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لہجے میں بے قراری پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج رات تو مجھے بہت ضروری ایک جگہ جانا ہے، کل پولیس اسٹیشن سے واپسی پر آؤں گا تمہارے پاس، اوکے؟ سائن نے اپنی مصروفیت سے آگاہ کرتے ہوئے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اوکے صاحب، میں کل رات آپ کا انتظار کروں گا، رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ رومیو نے اس کے حامی بننے پر بظاہر خوش ہوتے ہوئے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تھا، جبکہ اس مہربان کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے جسے اس نے فون بند کرتے ہی اپنی آنکھوں سے صاف کیا تھا۔ اس کے فون بند کرتے ہی سائن نے انسپکٹر فائق کو ٹیم تیار کرنے کا کہا تھا اور 8 بجے کی میٹنگ کا بتایا تھا۔ اسے آج رات کو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک جگہ ریڈ کرنے جانا تھا۔ اس نے ایک مصروف سی نظر پھر سے گھڑی پر ڈالی تھی، مغرب کی اذان ہونے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج ڈنر میں کیا بتانے والی ہو تم؟ اپنے چائے کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر بول رہا تھا۔ اسرا آج بہت مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ ریشمی کباب۔ اسرا نے چائے کا کپ سپ لیتے ہوئے پرجوشی سے اسے بتایا تھا۔ یا اللہ رحم، مطلب آج پھر کچھ جلا ہوا کھانے کو ملے گا؟ تمہیں نا میرا شکر گزار ہونا چاہیے، تم سے دوستی نبھانے کے چکر میں اپنے بیٹے کا ستیہ ناش کر چکا ہوں۔ تمہاری بنائی گئی لذیذ ڈشز گھر میں میرے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ ماں صاحب ذرا سا چکر ہاتھ کھینچ لیتی ہیں، تمہارا شوہر ڈنر کے وقت گھر ہوتا نہیں ہے اور پیچھے بچا میں غریب، تمہارا دل رکھنے کے لیے مجھے کھانا پڑتا ہے۔ عاشق نے دکھی دل سے کھرے لفظوں میں اپنے درد بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں پر اسرا کا منہ لٹک گیا تھا۔ میں بہت جلد اچھا کھانا بنانا سیکھ لوں گی، وہ مجھے دل سے منائی تھی۔ اس کی ساری گرم جوشی لمحوں میں ہوا ہوئی تھی۔ اللہ وہ دن ہماری زندگی میں جلدی لائے، عاشق نے باقاعدہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر اسرا کا دل مزید چھوٹا ہوا تھا۔ کیا میں بہت برا کھانا بناتی ہوں؟ جانے کیوں وہ یہ سوال پوچھنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ دوسرا، وہ واقعی عاشق کی شکر گزار تھی کیونکہ وہ اسے ہمیشہ سپورٹ کرتا تھا اور اس کا بنا ہوا بے ذائقہ کھانا اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتا تھا۔ اس کی بات پر عاشق نے چہرے پر برچادگی لیے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ کل رات تو اس کا پکایا ہوا کچا کھانا کھا کر باقاعدہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ آج کباب بہت اچھے بنیں گے، مجھے پورا یقین ہے، میں نے اس کی ریسیپی بہت اچھے سے سمجھی تھی، انشاءاللہ آنٹی کو بھی پسند آئے گی، اسرا نے خود اعتمادی سے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انداز عاشق کو تسلی دینے والا بھی تھا۔ بیسٹ آف لک۔ عاشق نے اس کا کانفیڈنس دیکھتے ہوئے تھمز اپ کر کے اسے وش کیا تھا، جبکہ امید سے اسے اب بھی کوئی نہیں تھی۔ تھینک یو، اسرا نے اس کے وش کرنے پر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا کچھ لمحوں پہلے کھویا ہوا کانفیڈنس واپس لوٹا تھا۔ بھائی گھر پر ہیں؟ میں نے ان کی گاڑی دیکھی تھی باہر۔ عاشق نے اچانک یاد آتے پوچھا۔ کمرے میں سو رہے ہیں، اسرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں اسے بتایا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آج تم اپنی کوکنگ کے جوہر اپنے شوہر پر بھی آزمانا۔ کیلا میں غریبی کو اپنا میدا خراب کروں؟ عاشق نے چائے کا کپ ختم کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے شریر سے لہجے میں کہا۔ اب آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو میری بنائی گئی ڈشز اتنی بری لگتی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے میرا دل رکھنے کے لیے بھی انہیں کھانے کی۔ اسرا نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ٹیبل سے برتن سمیٹ کر انہیں ٹرالی میں رکھا تھا۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہوتی ہو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، عاشق نے اسے منہ پھیلاتے دیکھ فوراً صلح جو کے لہجے میں کہا۔ اسرا کی ناراضگی اس سے ہضم نہیں ہوئی تھی، اسے اسرا میں زیمل جیسی ہی عزیز تھی۔ اسرا نے اس کے ایک دم بدلنے پر اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا، جس پر عاشق نے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی اور اسرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھ کر مسکرا دی۔ کبھی کبھی وہ بالکل جوکروں والی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کے بعد عاشق اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر اسے اپنی کوکنگ سکلز بتانے لگا جو کہ ہمیشہ سے صفر تھیں اور اسرا اس سے واقف بھی تھی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے جب سائر فریش سا نکھرا خوشبوؤں میں نہایا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماں صاحب کہاں ہیں؟ سائن نے اندر داخل ہوتے ہی ایک نظر مسکراتی ہوئی اسرا پر ڈال کر پوچھا، جس کی مسکراہٹ اسے دیکھ کر ایک پل میں سمٹی تھی۔ وہ نیبرز میں گئی ہیں مسز اکرم کی خیریت پوچھنے، وہ پچھلے 3 دن سے ہاسپٹلائز تھیں، عاشق نے سنجیدگی سے اسے جواب دیتے ہوئے بتایا، جس پر ساحر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسرا اس کی آمد پر نامحسوس سی انداز میں وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی جبکہ وہ راستے میں کھڑا تھا۔ چلو تم اٹھو، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلو میرے ساتھ۔ عاشق کو صوفے سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک نظر اپنی رسٹ واچ پر ڈالتا ہوا بولا تھا۔ بلیک جینس پر براؤن شرٹ اور براؤن ہی جیکٹ میں ملبوس و بلا شبہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ چلے، میں آپ کے پیچھے ہی آیا۔ عاشق نے اپنی جان بچاتے ہوئے اسے چکمہ دینا چاہا، جس پر ساحر نے محض پاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کیا کہا، دوبارہ سے کہنا۔ عاشق اس کی اسپاٹ نگاہوں پر بظاہر مسکراتا فوراً سے پہلے جوتا پہن کر اس کی آنکھیں کے لاؤں سے باہر نکلا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو چکمہ نہیں دے سکتا، الٹا اس کی مزید بہانے بازی کرنے پر وہ اسے سیدھا کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا، اس لیے اسے دیکھنے کے انداز کو ہی سمجھتا وہ فوراً نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ آخر ساحر کا رو بھی ایسا تھا۔ اور آپ میرے واپس آنے تک میرے لیے کافی بنا کر رکھیے گا۔ اسرا کو ٹرالی گھسیٹ کر لاؤں سے باہر جاتا دیکھ وہ سنجیدگی بھرے مگر نرم لہجے میں لفظ
آپ پر قاسم زور دے کر بولا تھا. اس کے خود کو آپ کہنے پر اسرا کو ہارٹ اٹیک آتے آتے رہا تھا. اتنی عزت. اس نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے مشکل سے رانی سے اپنا دامن چھڑایا تھا. وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکلنے لگا تھا جب اسے اپنی پوچھ پر اسرا کی لٹ مار سی آواز سنائی دی. فری نہیں ہوں میں. اسرا نے آگاہ کرنے والے لہجے میں بغیر اسے دیکھے کاندھے اچکا کر کہا. اس کے انکار پر ساحر ایڑیوں کے بل واپس پلٹا تھا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا. ساحر کا انداز کچھ یاد دلوانے والا تھا. اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر اسرا نے لمح بھیجے تھے. میرا مطلب ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں, مجھے بھی نماز پڑھنی ہے. اسرا نے اس کے یوں بلیک میل کرنے پر اندر تک جل کر بظاہر اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا. آپ نماز کے بعد کافی بنا سکتی ہیں, نو ایشو. اس کے ضبط کیے ہوئے چہرے کو دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولا تھا اور مزید وہاں رکے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا کیونکہ حاشر باہر بورڈ میں کھڑا مسلسل اسے واضح دے رہا تھا. یہ آدمی کسی دن سچ میں میرے ہاتھوں ہی مرے گا. اسرا نے پاؤں پٹکتے ہوئے کڑ کر کہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. نہ ہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, مگر وہ صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی کیونکہ اس کے طوفانی قسم کے غصے سے واقف جو تھی. اسے دل ہی دل میں 500 سلواتیں سنائی. وہ چائے کے برتن کچن میں چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے بعد اسے اس کے لیے کافی بھی بنانی تھی جس میں اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا زہر بھی ملا دے. آج پولیس اسٹیشن میں رش معمول سے کافی زیادہ تھا. کل رات ریڈ میں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے لاہور میں ان کے ایک مخصوص خفیہ اڈے پر چھاپا مار کر وہاں موجود آدمیوں کو بغیر کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. ان کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور ڈرگس برآمد کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی اس کامیابی کو آن ایئر کر دیا تھا جس سے ہر نیوز چینلز اور نیوز پیپرز پر ان کا رات کا کارنامہ بڑے شاندار الفاظ میں بتایا جا رہا تھا. اے آئی جی صاحب بھی آج پولیس اسٹیشن میں موجود تھے. ساحر ان کے آفس میں موجود انہیں اپنے اس اقدام کے بارے میں بتانے کے بعد اگلے لاہے عمل کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا جس پر وہ خاصے متاثر نظر آتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ محتاط بھی. پولیس اسٹیشن کی پہلی منزل پر رش بہت زیادہ تھا. رنگ برنگے لوگ, رنگ برنگی آوازیں یہاں ہر طرف دکھائی اور سنائی دیتی تھیں. رافع بڑی مشکل سے اس مصروفیت سے نکل کر اپنے آفس میں بیٹھے اپنے دوست سے ملنے آیا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے آفس میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. رافع نے اندر داخل ہوتے اسے گرم جوشی سے ملتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ انتظار کروانے پر معذرت کی تھی. واجد کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھ کر وہ اسے مسافہ کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور انٹر کام پر کانسٹیبل کو 3 چائے لانے کا کہا. واجد نے اپنے ساتھ موجود حازم کا سرسری سا تعارف کروایا تھا جس پر رافع نے اس بات میں سر ہلایا تھا. میں یہاں رمشا مرڈر کیس کے حوالے سے تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں. واجد نے اسے بتاتے ہوئے اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کیا تھا. ہاں بتاؤ کیا بات ہے. رافع نے دلچسپی سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا. مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ اس کیس پر پھر سے کام شروع کر رہے ہو اور اس کیس کی ملزم اسرا کو ڈھونڈ رہے ہو. میں دراصل اسرا کا وکیل ہوں جسے اس کے کزن حازم فرحان نے ہائر کیا ہے. میں اس کیس میں اسرا کے لیے لڑوں گا. وہ بالکل بے گناہ ہے اور مجھے یہ بات کورٹ میں ثابت کرنے کے لیے تمہاری مدد درکار ہوگی. واجد نے اسے تفصیل سے اپنے مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جبکہ دوسری جانب رافع نے ایک نظر بے یقینی سے حازم کو دیکھا جو اتنے مہینوں بعد جانے کہاں سے نکل کر آیا تھا. تو آپ اسرا کے کزن ہیں. یہ اچانک سے اتنے مہینوں بعد آپ کو اپنے کزن کا خیال کیسے آ گیا؟ اگر آپ کو اس کی بے گناہی پر اتنا ہی ٹرسٹ تھا تو اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ رافع نے پروفیشنل سے انداز میں سنجیدگی میں ڈوبے لہجے سے میں پوچھا تھا. اس کا لہجہ صاف اور کھرا تھا. میں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں. حازم نے شرمندگی سے بس اتنا ہی کہا تھا. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بہتر جواب نہیں تھا. مطلب اس سے پہلے آپ تھے انہیں قاتل ہی سمجھتے تھے اور اب اچانک سے آپ کو ریلائز ہوا کہ وہ بے گناہ ہے. انٹرسٹنگ. رافع نے اس پر مسکراتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا. عظیم اس کی باتوں کو اچھے سے سمجھتا تھا. پھر تو آپ اس سے کانٹیکٹ میں ہوں گے یا وہ آپ سے؟ رافع نے گویا اس کا صبر آزمانا چاہا اور مشکوک سے انداز میں پوچھا. کانسٹیبل ان تینوں کے سامنے چائے رکھ کر جا چکا تھا. نہیں میں نہیں جانتا کہ اسرا کہاں ہے لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ کبھی کسی کا قتل نہیں کر سکتی. وہ غصے کی جتنی مرضی تیز کیوں نہ ہو مگر وہ کبھی کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج تک اس نے ایک چونٹی تک کو نہیں مارا تو ایک لڑکی کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا. وہ مشکل میں ہے اور مجھے ہر صورت اس کی مدد کرنی ہے. وہ ہمارے گھر کی عزت ہے. میں اسے بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا. حازم نے اس کے سارے سوالوں کے جوابات گویا ایک ہی بار دے دیے تھے. اس کا لہجہ بہت بااعتماد دکھائی دیتا تھا یوں جیسے اسرا پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا ہو. رافع نے بڑے غور سے اس کے لہجے پہ اسرا کے لیے طرف کو محسوس کیا تھا. آپ کا یقین اپنی جگہ مگر فی الحال سارے ثبوت آپ کی کزن کے خلاف ہیں. ان سارے ثبوتوں کے پیش نظر تو آپ کی کزن ہی قاتل ہے اور کورٹ ثبوتوں کو دیکھ کر فیصلہ سناتی ہے. رافع نے بے رحمی سے شانے اچکا کر کہا یوں جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو جبکہ وہ اپنی باتوں سے حازم کے بدلتے تاثرات کو بخود نوٹ کر رہا تھا. آئی نو رافع, اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کیس میں ایسا کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. ایسا کوئی پوائنٹ جسے تم لوگ چھپا رہے ہو اور میں یہ بھی سراسر ماننے سے انکاری ہوں کہ تم لوگ اتنے مہینوں میں اس لڑکی کو پکڑنے میں ناکام رہے جو کہ اس شہر سے سرے سے انجان ہے. اس لیے پلیز رافع اگر تم لوگ کے زیر حراست ہے تو ہماری اس سے ملاقات کروا دو. ہم اس کیس کو ہر حال میں جیت کر رہیں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں مگر اس کے لیے میرا اسرا سے ملنا بہت ضروری ہے. واجد نے اب کی بار رافع کو بغور دیکھتے ہوئے التجائی اور مشکوک سے لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا جس پر رافع نے کمال بے نیازی سے اس کی باتوں پر چہرے پر سنجیدگی تیسری طاری کر لی تھی. اسرا کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا. ایسا کرنا خطرے سے خالی نہ تھا. وہ لڑکی اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کیس کو کب ختم کر چکے ہوتے. ہمارا
ہمارا مین مقصد اصل مجرم کو پکڑنا ہے، چاہے وہ یہ لڑکی ہو یا کوئی اور۔ پہلے کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم نے اس کیس پر کام روک دیا تھا، جبکہ اب دوبارہ سے ہم اپنا کام شروع کر چکے ہیں اور ہمارا مشن ہے کہ اصل مجرم کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے۔ اگر اسرا بے قصور ہوتی تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ رافع نے بڑی سمجھداری سے اسے سمجھاتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر حازم سمیت وجدان نے سمجھنے کے اسے انداز میں اسباب میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، تمہیں جیسے ہی اسرا کا پتہ چلے پلیز ہمیں انفارم کرنا، ہم بھی اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے۔ واجد نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور جانے کے اپنی نیش سے کھڑا ہوا۔ اسے ایک کیس کے سلسلے میں کورٹ پہنچنا تھا، وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ شیور۔ رافع نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے مصافحہ کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ ان دونوں کے آفس سے باہر نکلتے تک رافع پرسوچ نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھتا رہا۔ حازم فرحان۔ اس نے زیر لب حازم کا پورا نام دہرایا تھا۔ اسے اس کا ڈیٹا نکلوانا تھا اور یہ جاننا تھا کہ وہ کیوں اسرا کو بچانا چاہتا ہے، کہیں یہ ان کے دشمنوں کی کوئی چال تو نہیں۔ اسے پورے طریقے سے اس شخص کی ڈیٹیلز چاہیے تھی جو کہ اسرا کے لیے بے حد فکر مند نظر آتا تھا۔ اس کی یہ بے چینی فطری تھی یا دکھاوا؟ رافع کو اس بارے میں جاننا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر خود بھی باہر نکل گیا۔ اسرا کے معاملے میں وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے بجھے دل کے ساتھ کچن میں کھڑی حنان کے لیے فرائض بنا رہی تھی، جس سے اس سے ایک ہی دن میں اپنے باپ کے بارے میں پوچھ کر اس کے سر میں درد کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ رو رو کر سوکھ چکی تھی۔ کل سے اس کا بہت برا حال تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عاطف کل کا گیا جانے اب کب لوٹنے والا تھا؟ وہ اسے کس گناہ کی سزا دے رہا تھا جو یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا؟ کیا وہ کسی مصیبت میں تھا؟ ہاں، وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان تھا، مگر کیا وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس سے اپنی پریشانیاں بانٹتا؟ جمیل کے ذہن میں یہ ساری باتیں گردش کر رہی تھی جو کہ اس کا جینا محال کر رہی تھی۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر آدھی رہ گئی تھی۔ اسے عاطف کی آنکھوں میں آنسو نہیں بور رہے تھے، جانے وہ کس تکلیف میں تھا جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے۔ اس کا دل مسلسل تڑپتے ہوئے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ اس ایک دن میں ہی وہ اس کے بغیر مجھار سے گئی تھی۔ کل کے سلوٹ زدہ لباس میں ملبوس بالوں کا رف سے جڑا کیا وہ عام سے حلیے میں کہیں سے بھی پرانی والی سی ملنے لگ رہی تھی۔ حنان کو بہلانے کی خاطر وہ اس کی فیوریٹ فرائز بنا رہی تھی جو کہ ضد کرتے ہوئے اسے بلا وجہ تنگ کر رہا تھا۔ فرائز بنا کر وہ اسے پلیٹ میں نکالتے ہوئے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ جب سائمہ بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی، بے ساختہ زمل کا رف سا حلیہ دیکھ کر ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کوئی مر گیا کیا؟ کس بات کا سوگ بنا رہی ہو؟ سائمہ بیگم نے شدید ناگواری سے اس کے رونے سے سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ زیمل نے مشکل بہانہ بناتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے اپنی وہی حالت بنا رکھی تھی جو اس وقت اس کے دل کی تھی۔ طبیعت نہیں ٹھیک تو جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ، میڈیسن لو، مگر اپنا حلیہ درست کرو۔ میرے گھر میں ملازمہ جیسے حلیے میں گھومنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ عاطف کل سے کہاں غائب ہے؟ سائمہ بیگم نے اس کے لاپرواہی سے کہنے پر جھڑکتے ہوئے اسے ٹوکا تھا اور پھر عاطف کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ زیمل بھاری سے پہنچے لہجے میں کہتی مزید وہاں رکے کچن کی دہلیز پار کر گئی۔ عاطف کے ذکر پر اس کا مسلسل دکھتا دل کسی نے پھر سے مٹھی میں بھینچ کر کھولا تھا۔ سائمہ بیگم اس کے یوں کچن سے نکل جانے پر اسے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں اس کی الا تعلقی بہت عجیب لگی۔ وہ اس کے یوں کچن سے نکل کر جانے پر لب بھیجتی خود سے عاطف کو کال کرنے لگی جس کا نبض عرصے سے مسلسل بن جا رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ہی اپنا موبائل سوئچ آف نہیں کرتا تھا۔ اس ریسٹورینٹ میں آج رش معمول سے بھی بہت کم تھا، جبکہ یہ ریسٹورینٹ تو اپنی گہما گہمی اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک نظر اطراف میں دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا اور آتے ہی ایک کونے والی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت وہ یونیفارم میں ملبوس نہیں تھا۔ وہ آج کسی میٹنگ سے واپسی پر رومیو کے دوبارہ سے فون کر کے ملنے پر اصرار کرنے پر اسے یہاں ملنے آیا تھا۔ یہ کوئی رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے باری ہو رہی تھیں۔ آج کا پورا دن بہت مصروف اور تھکا دینے والا تھا۔ بس اب گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے رومیو سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ جلد گھر پہنچنے کا تھا۔ اسے یہاں آ کر بیٹھے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب رومیو مرے مرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے سے اپنی جانب نظر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑتا کافی کا مگ تھا جسے بڑے سلیقے سے ٹرے میں رکھے وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ سائر کی ساری توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ وہ اس کے قریب آتے اسے سلام کرنے کے لیے ساتھ چھوٹی ٹرے کو اس کے سامنے رکھتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے چہرے پر چوٹوں کے نشان کیسے؟ سائر نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آئی برو کے پاس کافی گہرا کٹ لگا ہوا تھا جس کا زخم اب شدید شاید بھر گیا تھا۔ کچھ نہیں صاحب، بس ایک دوست کی نئی بائک چلانے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ نشان پڑ گیا منہ پر۔ رومیو نے بمشکل اپنے لہجے کو لاپرواہ رکھتے ہوئے جبکہ سائر کو اپنے سامنے دیکھ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ ساحر کی بالکل پشت پر بیٹھے شخص نے ایک گھوری سے نوازا تھا جس پر وہ فوراً اس پر سے نظریں ہٹا گیا کہ کہیں ساحر کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میڈیسن لے رہے ہو؟ ساحر نے متفکر سے لہجے میں اس کے پیشانے کے زخم کو چھوٹتے ہوئے پوچھا۔ ساحر ایسا ہی تو تھا، دوسروں کا درد اپنے دل پر محسوس کرنے والا۔ وہ صرف کسی کی مالی مدد نہیں کرتا تھا جبکہ ان کے دل میں بھی درد میں بھی برابر کا شریک ہوتا تھا۔ رومیو اس کا لمس پاتے ہی اپنی تڑپتے ہوئے دل کو سنبھال نہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہونے لگی۔ وہ سر جھکا گیا۔ دکھایا تھا ڈاکٹر کو؟ کوئی خاص چوٹ نہیں لگی؟ اس کا لہجہ جانے کیوں اس خالص شخص کے سامنے اپنے کیے پر لٹکرایا تھا۔ اور تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ 2 ماہ بعد پیپرز ہیں تمہارے، تمہیں اس بار ہر حال میں اپنے امتحان کلیئر کرنے ہیں۔ سائنس سے معمول کے مطابق اس کے پڑھائی کے بارے میں سنجیدگی سے پوچھا جس میں اس کا داخلہ بھی اس نے خود ہی کرایا تھا۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس کروں گا صاحب اور آپ کو اس بار مایوس نہیں کروں گا، رومیو نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا
جبکہ اس کے پیچھے بیٹھے چہرے پر ماسک پہنے شخص نے اسے اشارہ کیا اور اس کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گڈ، تم کافی تیزی سے سدھر رہے ہو، رافع کو تمہاری رپورٹ پر یقین نہیں ہوگا۔ سائر نے اس کی فرمانبرداری پر محسوس ہوتے ہوئے کہا، یہ کافی لینا صاحب، میں نے خود بنائی ہے۔ رومیو نے بوجھل سے لہجے میں اس کی توجہ کافی کی جانب دلواتے ہوئے کہا، جس میں سے ہنوز بھانپ نکل رہی تھی۔ آج میرا کافی کا موڈ نہیں ہے رومیو، آج میں بس گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم سے ہی، سائر نے جانے کے لیے پر تولتے ہوئے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت تھکا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب، آج سردی بہت زیادہ ہے، میں نے آپ کی پسندیدہ کافی بنائی ہے، اسے پیے بغیر تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ رومیو نے ضدی سے لہجے میں اپنے تڑپتے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے اس ظالم دنیا کی طرح شفاق بنتے ہوئے اسے اس کافی کو پینے پر انسسٹ کیا تھا۔ سائر جب بھی یہاں آتا تھا اس کے ہاتھ کی کافی لازمی پیتا تھا، جبکہ جانے کیوں آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر تو ہے، کہیں تم نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں؟ سائر نے اس کے یوں اصرار کرنے پر بظاہر مشکوک سے انداز میں پوچھا تھا، جبکہ وہ تو اسے محض تنگ کر رہا تھا۔ جبکہ رومیو کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا ہوا تھا، اس کے انداز پر اس کا رنگ پل میں پھک ہوا تھا، جبکہ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگا۔ ریلیکس، آئی ایم جسٹ کڈنگ، تم میرا والٹ تو چرا سکتے ہو مگر میری جان نہیں لے سکتے۔ آئی بلیو یو۔ اس کی رنگت متغیر ہوتے ہوئے سائر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اس کے خود پر اعتماد کو دیکھ کر رومیو کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یہ کام کرنے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گیا؟ وہ یک ٹک اپنی ساکت ہوتی نگاہوں سے سائر کو دیکھ رہا تھا، جسے جانے کس کی کال آ گئی تھی، جسے سنتے ہوئے وہ گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ رومیو کا دل تیزی سے دھڑک کر تھک چکا تھا، اب جیسے کسی بھی لمحے ساکت ہونے کے در پہ تھا۔ سائر کی پشت پر بیٹھے شخص نے اسے تھمس اپ کا اشارہ کیا، جبکہ وہ تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے شخص کی مہربانیاں کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ سائر نے کال ختم کرتے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی کافی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے خود کو دیکھنے پر رومیو نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ سائر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، رومیو نے آنکھوں سے متواتر بہتے آنسوؤں سمیت لڑکھڑاتے ہوئے اس لہجے میں کہا تھا، جس پر سائر کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ رومیو مزید وہاں ٹھہرے بغیر اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں سے بھاگتا ہوا ریسٹورانٹ کے اندرونی حصے کی جانب چلے گیا۔ ساحر کو اس کے یوں جانے پر حیرانی ہوئی تھی۔ خیر وہ تو تھا ہی عجیب، کب کہا اس کے اندر کا ایکٹر جاگ جائے یہ جاننا مشکل تھا۔ ساحر وہاں موجود ویٹر کو بلا کر کافی کا بل پے کر کے وہاں سے نکل گیا۔ یہ ریسٹورانٹ اب بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وہ باہر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا جب اسے اپنی گاڑی کی بونٹ پر ایک چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اتارا تھا۔ گڈ بائی ایس ایس پی، ریسٹ ان پیس، ایک اسمائلی ایموجی کے ساتھ یہ میسج اس چٹ پر لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر سائر کو یہ کسی کا مذاق ہی لگا۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی بونٹ سے اتار کر پڑتا ارد گرد ایک محتاط نگاہ ڈالتا اسے سڑک پر پھینک چکا تھا، جبکہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر سوار ہوتے ہوئے اسے شدید چکر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تھا، جہاں سے اٹھتی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ مشکل سے سمجھانے سے درد کو برداشت کرتا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا اس ریسٹورانٹ کی حدود سے باہر نکلا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ وہ چاہ کر بھی آج روز کی طرح میٹھی نیند سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ان دھڑکنوں سے ان کے یوں مچلنے کی وجہ جاننی چاہیے ہو، مگر جواب نہ دارت۔ سارا گھر سویا ہوا تھا اور ساحر بھی اب تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سے بے حال ہوتی ہوئی کافی دیر تک لان میں ٹہلتی رہی، پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہواؤں میں بھی آج جیسے عجیب سی سوگواریت پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہلکے فروزی رنگ کے لباس میں ملبوس سادگی میں ڈوبے اپنے بے داغ حسن سے کسی کو اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ تہجد کی اذانوں کے ہر سو ہوتے ہی وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتی اپنے کمرے کی جانب پڑی تھی اور وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی، اپنے دل پر ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کیے زیر لب قرآنی آیت کا ورد کرتی رہی۔ یہ بے چینی، یہ گھبراہٹ اسے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ یوں ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اسرا پلٹ کر کبھی نہ دیکھتی، مگر اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ نے اسے پیچھے پلٹنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ سائر ہمیشہ مضبوط قدموں سے چلتا۔ کروفر سے اس کمرے میں داخل ہوتا، وہ ان لڑکھڑاتے قدموں کی چاپ سن کر سرت سے پلٹی تھی اور ان پر نگاہ اٹھتے ہی اس کا دل ایک پل کو کام کر رہ گیا۔ سائر بغیر اسے دیکھے وہ مشکل بیڈ تک پہنچا تھا اور گرنے سے اس انداز میں پشت کے بل بیڈ پر گرا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بری طرح تر تھا، آنکھیں بے طرح ضب سے لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے گھر تک پہنچا تھا۔ اس کی گاڑی بہت جگہوں پر لگتی بچی تھی۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ شاید اس پر اللہ کا خاص کرم تھا، یا وہ کسی کی مضبوط دعاؤں کے حصار میں تھا جو اس حالت میں بھی گھر پہنچ گیا تھا۔ اسے ڈرائیونگ کے دوران ہی مسلسل اپنے سینے سے ایک عجیب سا درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پہلے برداشت کیا، جبکہ اس کے بعد تو اپنے اندر کچھ گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں اس درد کی شدت کو نہ برداشت کرتے مسلسل بند ہو رہی تھیں، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اپنی برداشت کو آزماتا بمشکل گھر پہنچا تھا جب یہاں آتے ہی وہ ڈھہ گیا تھا۔ اسرا اس کی حالت دیکھتی تڑپ کر جائے نماز سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، وہ سانس کھینچ کر لے رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر جیسے
बोझ हो जो उसे आंखें खोलने ना दे रहा हो। उसकी हालत देखती असरा के हाथ पांव कांपे थे। क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? असरा ने परेशानी से उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे मुतफिक्री से पूछा। इसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस लगी। साइड की आंखें खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थी। फैन ऑन। कमरे के वस्त में लगे पंखे की जानिब इशारा करते हुए लड़खड़ाते लहजे में बोला था। उसकी सांस लेने में अटकना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद सनती असरा ने बगैर एक लम्हा बजाए के फौरन पंखा ऑन किया था। हालांकि बाहर हड्डियों को थरथरा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। आपको क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताएं। आंखें खोलें अपनी। असरा ने अपने दुपट्टे से उसके चेहरे पर आई बुरी तरह पसीने को साफ करते उसका चेहरा तबाह कर उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। जबकि साय ने अपनी आंखें मुसलसल बंद होती आंखों से खुद पर झुकी असरा को देखा था, जिसके चेहरे पर उसके लिए एक मुतफिक्री थी। उसकी आंखों में उसके लिए आंसू थे, उसके लहजे में उसके लिए तड़प थी। असरा आलम उसके लिए रोए, ये सब कुछ तो किसी अनदेखा ख्वाब की तबीर लगती थी। वो उसे एक नजर भर कर देखता, इस कदर तकलीफ में भी अपनी किस्मत की बेरहमी पर लबों पर मामूली सी मुस्कुराहट लाता कि हमेशा हमेशा के लिए बंद कर गया। उसके मफलूज होते जहन में रोमियो का अक्स एक बार फिर लहराया था, तो यानी उसके साथ धोखा हुआ था, उसका एतबार मात खा गया था। शायद उसका एंड यूं ही लिखा था। अशरा के हाथ में थामा उसका हाथ बेजान हो गया था। उसका जिस्म किसी बर्फ की तरह सर्द हो गया था। सर बाएं जानिब को लड़क गया। मुसलसल बोलती उसे उठाने की कोशिश करती। अशरा की जुबान को ब्रेक लगा था। वो उसके बेजान होते हाथ को देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर मुंजबिद हुई थी। उसे लगा एक पल के लिए सारे लाहौर में सन्नाटा छा गया, और जिसके साथ उसका दिल भी एक पल के लिए धड़कने से इनकार कर गया था। कायनात में मौजूद हर चीज उसे ठहरती हुई महसूस हुई। हर तरफ जैसे सुकून छा गया, और कमरे में लगी वॉल क्लॉक की टिक टिक की आवाज इतनी तेज होगी जैसे हर कोई इस आवाज के ताबे हो। नफी में सर हिलाती उसका हाथ दोबारा थामती बेयकीनी से उसे देखने लगी, जिसके मुंह से सफेद रंग की झाग निकलने लगी थी। असरा को लगा इस कमरे की छत उस पर गिर गई हो। वो मुंह पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे मुसलसल नफी में हिला रही थी। नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। साहिर इसरार नहीं मर सकता। मुझे ऐसे नहीं छोड़कर आप नहीं मर सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असरा पागलों की तरह अपने दुपट्टे से उसके मुंह से निकलती झाग साफ करती है, ज़ियानी अंदाज में बोलती जैसे कुछ लम्हों के लिए अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो। आंखें खोलने अपनी साहिर। कोई है? ये आंखें नहीं खोल रहे अपनी। आंटी, हाशिर भाई, इन्हें कहीं अपनी आंखें खोले प्लीज। कोई है? इन्हें कहीं ये मुझसे ऐसे तंग नहीं कर सकते। इसे कोई जवाब न देते देख असरा की हालत ऐसी थी जैसे सदियों की पागल हो। वो इस वक्त शदीद सदमे के ज़ेर असर थी, और ये सदमा सीधा उसके जहन पर असरअंदाज होता हुआ जो वो इस कदर संगीन सूरत हाल में इसका हाथ थामे उसे उठाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। जबकि उसे ना उठते देख वो अब बाकायदा खुले दरवाजे से सबको आवाज़ें देने लगी थी, मगर दिखने में वो अब अपने हवासों में नहीं लगती थी। किसी का आखिरी सहारा भी उसे छीन जाना कैसे होता है, ये इस वक्त असरा को इसरा आलम की हालत देखता तो समझ जाता। वो फिर से खाली हाथ हो गई थी। उसने शख्स को नहीं, अपनी बकिया जिंदगी को खो दिया था, अपने जीने की आखिरी आस को खो दिया था। हाँ, उसने सही कहा था कि उसे उसके साए में जीने की आदत हो गई थी, तभी तो उसकी आंखें बंद करते ही असरा आलम बिखर गई थी। उसे इस शख्स से कोई मोहब्बत नहीं थी, वो बस उसका सहारा था, उसकी मंजिल की तरफ जाता वो रास्ता जिसमें वो अकेले नहीं चल सकती थी। जबकि आज वो फिर अकेली रह गई थी, जीते जी मर गई थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी मौजूदगी में ही मेरी जाए पनाह थी महर। वो शख्स फकत मेरा सहारा नहीं, आसमां हुआ करता था। तो आज की एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अब एंड पे उसने बहुत अच्छा राइटर ने ट्विस्ट लाया है। पता नहीं अब साहिर की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई हैं या मतलब कि उसको होश आता है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ आएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों ने वेट करना है, और अपना ख्याल रखिएगा। तो जैसे ही एपिसोड आएगी मैं फ़ौरन अपलोड कर दूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी वीडियो को। तो चलें, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।